السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی اکبر صاحب دامت برکاتہم نے بھی کیا عالمی شورا کے راز کا پردہ فاش۔ آپ تمام حضرات پوری بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں کہ اللہ رب العزت پوری امت کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے۔ اب یہ بیچارے ہمارے بھولے بھالے سیدھے سادے ہمارے بھارت کے جو ہمارے اکابر ہمارے حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب جو اتنے دنوں سے امید لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ کیونکہ ہم تو نظام الدین سے جا رہے ہیں تو ذمہ دار تو ہم کو ہی بنایا جائے گا، لیکن ہائے افسوس ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔ کیوں؟ وہاں کے جتنے بھی اہل مدارس ہیں اور جو اکابر علماء ہیں، جو مفتیان ہیں، جو وہاں کے محتممین، سارے لوگ آج بھی مرکز نظام الدین کے ساتھ ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ مرکز کے تابع ہو کے کام کرو۔ لیکن اب مرکز کے تابع ہوں گے تو پھر مسئلہ کرسی کا آتا ہے کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب کو بڑا ماننا پڑے گا، اور بڑا ماننے کو تو تیار نہیں ہے، کیونکہ وہاں ہر آدمی کو بڑا بننے کا ہے تو پھر ان کو بڑا کون مانے گا؟ بیچارے ہمارے جو انڈیا کے ہمارے سیدھے سادے بھولے بھالے ہمارے جو اکابر ہے، جو بیچارے ہر سال وہاں پہنچ جا رہے تھے رائے ون میں یہ امید لے کر ہم کو بھی کچھ ملیں گا۔ اب جب ان کو اس مشورے میں پتہ چلا بھائی یہاں سب تقسیم ہو چکا ہے، تمہارے حصے میں اتنا ہی ہے، تم مہمان بن کر آئے تھے، 2-3 ٹائم تم کو بیان کرنے کا موقع دیا گیا، شاہی دسترخوان پہ تمہاری ضیافت وغیرہ ہو گئی، اب اس کے علاوہ اس سے زیادہ کا آپ ایکسپیکٹیشن اور امید مت رکھو۔ جس کام کے لیے اور جس کرسی کے لیے اتنی کوششیں، اتنی محنتیں، اتنی مشقتیں ہوئی تھی اور اتنی بغاوتیں، اتنی سازشیں اور اتنے سالوں سے جو پورا षड्यंत्र رچا جا رہا تھا، جب اس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر چلو اب کم سے کم اپنے صوبے کو کنٹرول میں کریں گے، گجرات کے ہی عالمی شورا کے امیر بن جائیں گے۔ اسی وقت میں حضرت مولانا محبوب صاحب لندن کا وہ قسط آ گئی جس کے اندر رائے ون کے مشورے میں جو ہنگامے ہوئے، وہ ہنگامہ جب انہوں نے بیان کر دیا کہ اب تو اپنے صوبے کے بھی عمارت کا اعلان نہیں کر سکتے کیونکہ عوام تو پہلے ہی بیدار ہو گئی، ان تک تو پہلے ہی اطلاع مل گئی کہ اب یہ لوگ جو ہے اپنی ایک الگ جو ہے صوبائی شورا کا اعلان کرنے والے تھے۔ یہ کبھی بھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی بنیادیں جو ہے بنیادیں یہ صرف اور صرف اغراض پرستی، مفاد پرستی اور کرسی کے لیے، جن میں خلوص ہوتا ہے نا، مخلصین، وہ ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب ایک لفظ بھی کبھی انہوں نے اس مسئلے پر بیان نہیں کیا۔ یہ ہے مخلص کی نشانی، صرف کام کرنا ہے کام۔ اور جو لوگ ان کے ساتھ میں ہیں، یہ پورا عملہ، عمریں ہو گئی ان کی 80-90 ایسی عمریں ہیں ان لوگوں کی جو ان کے ساتھ میں ہے تو لگے ہوئے، ایک لفظ بھی نہیں، ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے اس سے۔ اور میں نے دیکھا ہوں اطاعت کسے کہتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہوں مرکز میں ابھی گیا تھا، حضرت مولانا شوکت صاحب پورا عالم ان کی بات سنتا ہے، اور مشورے سے پہلے وہ حضرت جی کے دروازے کے باہر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں دوزانو ادب سے، جیسے یعنی پہلی مرتبہ مرکز کسی گاؤں سے پہلی مرتبہ مرکز آئے ہوئے ہیں اور مشورے میں شرکت کرنا ہے۔ اپنے امیر کی اتنی عزت، اتنی عظمت، اتنی محبت جب دل میں ہوتی ہے نا، اللہ ایسے لوگوں کو پورے عالم میں کام کے لیے چنتا ہے۔ یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ یہاں تو اب چونکہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب گجرات کی عالمی شورا کا بھی اعلان نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پہ بھی ایک اکابر نہیں ہے، پالن پوری جو طبقہ ہے پورا الگ ہے، ان میں بھی 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگ بولتے ہیں مولانا عبد الرحمن کاکوسی کو امیر بنایا جائے، کچھ لوگ بولتے ہیں مولانا یونس صاحب پالن پوری کو امیر بنایا جائے۔ اللہ رب العزت جتنے بھی عالمی مرکز اور عالمی امیر کو چھوڑ کر گئے ہوئے ہیں، ان سب کو موت سے پہلے عالمی مرکز کو آنے کی اور عالمی مرکز اور عالمی امیر کے ساتھ جڑ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔